بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم کے طلباء، آج ہم سبق نمبر 19 جس کا عنوان ہے نام دیو مالی، اس کے آج ہم نے سوالوں کے جواب کرنے ہیں اور یہ سوال آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے نام دیو مالی کون تھا اور مصنف کی اس سے کیسے واقفیت ہوئی؟ اس کا جواب ہے نام دیو مقبرہ رابعہ درانی مصنف کے بنگلے میں مالی تھا۔ مصنف نے اپنے کمرے کے سامنے چمن بنانے کا کام نام دیو مالی کے سپرد کر رکھا تھا اور مصنف اکثر اپنا کام کرتے کرتے نام دیو کو دیکھا کرتا کہ نام دیو ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ نام دیو کا پودوں کے ساتھ اس طرح لگاؤ دیکھ کر مصنف بہت خوش ہوتا تھا اور یوں مصنف کی واقفیت نام دیو سے ہوئی۔ مصنف نے بے مزہ کام کو بیکار کیوں کہا ہے؟ مصنف نے بے مزہ کام کو بیکار اس لیے کہا ہے کہ جس کام میں کوئی دلچسپی نہ ہو اور جو کام دل سے نہ کیا جائے، محض وقت پورا کرنے کے لیے کیا جائے یا فرض ادا کرنے کے لیے کیا جائے، وہ بے مزہ ہی ہوتا ہے۔ مصنف کو نام دیو سے دلچسپی کیوں ہونے لگی تھی؟ مصنف کو نام دیو سے اس لیے دلچسپی ہونے لگی تھی کہ وہ کس طرح اپنے کام میں مگن رہتا ہے، اپنے پودوں کو پروان چڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور اپنے باغ کو سرسبز و شاداب بنانے میں ہر وقت مصروف رہتا ہے۔ نام دیو مالی پودوں کی دیکھ بھال اور پرورش کیسے کرتا تھا؟ مختصر لکھیے۔ جواب: نام دیو اپنے پودوں کی پرورش اور دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ نام دیو کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پیڑوں اور پودوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش کرتا تھا۔ ان کو سرسبز و شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا تھا۔ اگر اس کے چمن میں پانی کی قلت ہو جاتی تو دور دور سے پانی لا کر ان کو سینچتا تاکہ یہ مرجھا نہ جائیں۔ نام دیو کو علاج معالجے میں مہارت کیسے حاصل ہو گئی تھی؟ ایک سال بارش بہت کم ہوئی جس کی وجہ سے ہر طرف پیڑ اور پودے مرجھائے ہوتے تھے، مگر نام دیو مالی کا چمن ہرا بھرا نظر آتا تھا۔ وہ دور دور سے ایک ایک کو سینچتا اور جب پانی کی قلت بڑھ گئی تو اس نے راتوں کو بھی پانی لانا شروع کر دیا، جو آدھا پانی اور آدھا کیچڑ ہوتا تھا، لیکن یہی گندا پانی پودوں کے لیے آب حیات تھا۔ مصنف نے نام دیو مالی کی موت کو شہادت سے کیوں تعبیر کیا ہے؟ ایک دن شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے۔ نام دیو کو خبر ہی نہ ہوئی، وہ اپنے کام میں اتنا مگن تھا کہ مکھیوں نے اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا اور اس میں جان چلی گئی۔ اس لیے مصنف نے نام دیو مالی کی موت کو شہادت سے تعبیر کیا ہے۔ اس سبق کے ذریعے مصنف نے کس بات کو واضح کیا ہے؟ اس سبق کے ذریعے مصنف نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہمیں اپنے کام کو پوری لگن اور ایمانداری سے انجام دینا چاہیے۔ اس میں کوئی کسر یا آر نہیں ہونی چاہیے اور کبھی یہ احساس نہ ہونے پائے کہ ہم میں کوئی کمی رہتی ہے۔ جب انسان کو معلوم نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس کو درجہ کمال تک پہنچانا ہی نیکی اور بڑائی ہے۔ آگے اس سبق کا خلاصہ ہے۔ نام دیو مقبرہ رابعہ درانی کے باغ میں مالی تھا، جو مصنف کے بنگلے کے باغ میں مالی تھا اور اپنا کام پوری لگن اور دلچسپی سے کرتا تھا۔ وہ اپنے پودوں کی دیکھ بھال اپنی اولاد کی طرح کرتا تھا اور ان کو پھلتا دیکھ کر ایسے خوش ہوتا تھا
جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ باغ میں رہتے رہتے اور پودوں کی دیکھ بھال کرتے کرتے اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی، اس لیے اسے علاج معالجے میں مہارت حاصل ہو گئی تھی اور لوگ دور دور سے اپنے بچوں کا علاج کروانے آتے تھے۔ قحط کے زمانے میں نامدیو مالی اپنے پودوں کو سبز و شاداب رکھنے کے لیے دور دور سے پانی لاتا تھا اور ان کو سیراب کرتا۔ اس وجہ سے نامدیو کا باغ دوسرے باغوں کی نسبت سرسبز و شاداب تھا۔ نامدیو کسی بھی کام کو چھوٹا یا بڑا محسوس نہیں کرتا تھا، ہر ایک کے ساتھ ادب سے پیش آتا تھا۔ ایک دن مکھیوں کی یورش ہوئی اور تمام مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے، لیکن نامدیو اپنے کام میں اس قدر مگن تھا کہ مکھیوں نے اتنا کاٹا کہ اس میں نامدیو کی جان چلی گئی۔ اس کی لگن، محبت اور ایمانداری کو دیکھ کر مصنف نے نامدیو مالی کی موت کو شہادت سے تعبیر کیا ہے۔ تو جی بیٹا، آپ نے سوالوں کے جواب بھی پڑھ لیے اور اس سبق کا خلاصہ بھی پڑھا۔ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے اور اپنی کاپیوں پہ اس کو لکھیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔